میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہی ماحول ہندوستان کی سرزمین کے اوپر جس کو آج اجمیر شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب میرے خواجہ نے سرزمین اجمیر شریف میں اپنا قدم رکھا تھا، اس وقت کبھی موسیٰ حضرت خواجہ کے نواز کے لیے تالاب جو ہے آرا ساگر سے پانی بند کیا جاتا ہے، کبھی میدان میں بیٹھنے سے جو ہے آپ کو آرا ہٹایا جاتا ہے، کبھی کوئی کام کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ خبر حضرت خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جا رہا ہے، آرا ساگر سے پانی نہیں دیا جا رہا ہے، اور جس جگہ پر راجہ کے اونٹ باندھے جاتے تھے وہاں سے خواجہ نواز کو ہٹایا جا رہا ہے، یہ خبر جب راجہ نے دیا، ایک اپنے موکل کو کہا کہ سنو، مسلمان آئے ہیں، چند مسلمان، لیکن ہماری ماں پہ وہ اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہمارے مذہب کی برائی کر رہے ہیں، اب انہیں ہم کیسے نیست و نابود کریں؟ اس نے کہا اے راجہ سنو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کی راج میں، آپ کی بادشاہت میں، آپ کی راجدھانی میں ایک ایسا انسان رہتا ہے۔ کہا کون سا انسان رہتا ہے؟ تو کہا وہ جوگی چیپال رہتا ہے، وہ جوگی چیپال رہتا ہے، اس کو بلایا جائے اور حضرت خواجہ کے غریب ماس کے مقابلے میں اسے پھینک دیا جائے، دیکھو کہ کتنی جلدی میں وہ چند مسلمان فنا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! راجہ نے کہا یہ تو بڑا اچھا مشورہ دیا تم نے، بڑا اچھا مشورہ دیا، وہ جوگی کے پاس ہے، حقیقت میں اس کے پاس جادو کے کرشمے ہے، وہ آئے گا مقابلے میں، وہ مسلمان گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سارے دینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ دین دین اسلام ہے۔ جب حق آتا ہے سامنے تو باطل کو مار کھانا پڑتا ہے، مار کھانا پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پیغام بھیجا گیا موسیٰ، حضرت خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہیں، ادھر جوگی چیپال آتا ہے، اور آنے کے بعد میں میرے خواجہ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں دیکھو وہ جوگی چیپال آ رہا ہے، اڑتا ہوا فضا میں، اڑتا ہوا ہوا میں، اڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے مریدوں نے کہا اے میرے خواجہ، اے میرے پیر و مرشد، کیا کوشش کی جائے؟ تو حضرت خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، میں ایک دائرہ بنا رہا ہوں، دائرہ بنا رہا ہوں۔ دائرہ کھینچا اور کہا کہ تم سب کے سب اس دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ سارے مرید جمع ہو جاتے ہیں اس دائرے کے اندر۔ ادھر وہ جادوگر جسے جوگی چیپال کہا جاتا ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد میں اپنے جادو کے کرشمے دکھانا شروع کیا۔ پھونک مارتا ہے ایک ہاتھ سے تو اس کی ہاتھ سے جو ہے بجلی کی طرح کرن پھیل کر کے پھیل جاتا ہے، اور حضرت خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید جہاں بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ نواز جہاں جلوہ افروز سے اس دائرے کے اندر تک وہ آگ کی شعلیں پہنچتی ہیں اور فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ جادو کام نہیں کیا ہے تو اب جو ہے جوگی چیپال نے دوسرا دام پیش کیا۔ اس نے اپنے منہ سے پھونک مار کر کے سانپوں کو نکال کر کے پھینک رہا ہے، جس کی طرف پھینک رہا ہے جو ہندن بڑی ہے، راجہ ہندوستان کے بادشاہ ہے، پھینک رہا ہے خواجہ نواز کی طرف۔ اللہ اکبر! جب وہ سانپ اس کے اس دائرے کے اندر، خواجہ نواز کے دائرے کے اندر پہنچتے ہیں، فوراً وہ ختم ہو جاتے ہیں، چلتے پھسن ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ بھی کام نہیں چلا، یہ بھی جادو نہیں چلا، کیا دیکھتا اب کیا کروں؟ تو اس نے بہت بڑا پہاڑ کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں حضرت خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی طرح بہت بڑا پہاڑ اٹھا کر کے اس کی طرف پھینکا۔ تو میرے خواجہ نے کہا
اے پتھر تو آ تو رہا ہے، اگر خدا کے حکم سے آتا ہے تو آ جا، اور کسی دنیا دار کے بھیجے ہوئے سے، کسی انسان کے بھیجے ہوئے سے تو آ رہا ہے تو یہاں تک بتا رہا نعرہ تکبیر انسان کا بھیجا ہوا پتھر تھا، وہ جادوگر کا بھیجا ہوا پتھر تھا، فوراً رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے بھیجا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے وہی رکا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے ایسا وہی جگہ ہوا ہے۔ خواجہ غنیمہ سے فرمایا اگر تو انسان کا بھیجا ہوا ہے تو وہیں رک جا، وہ پتھر رک گیا۔ اب تو وہ جادوگر جوگی کے پاس پریشان ہو گیا، اب تو ہم نے سارے جادو دکھا دیے، آپ کون سا جادو پیش کرے؟ تو جادوگر نے سوچا ایک اور میرے پاس کام ہے، اس نے اپنے منہ سے پھونک پھونک کر کے آگ کے بہت بڑے انگارے بھیج رہا تھا خواجہ غنیمہ کے پاس جانا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب وہ آگ کے شعلے پھوٹے فوراً بجھ گئے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش کدے میں پہنچے تھے تو پہنچتے پہنچتے آگ کے شعلے سب جو ہے بجھ گئے تھے، جنت کے پھول بن گئے۔ یہ بھی دیکھ کر کے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اب کیا کروں؟ سارے جادو ہمارے فیل ہو گئے، اب اس کے مقابلے میں کون سا جادو پیش کروں؟ تو جوگی کے پالے مشورہ کیا، سوچ سوچ کر کے ایک مشورہ کیا، اب کیا کروں؟ اب ایک ہی کام چل سکتا ہے، اب فضا میں اڑ کر کے کہیں دوسری جگہ جا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جب پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت خواجہ غنیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خواجہ غنیمہ ہے، غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ جب جوگی چہپان اپنے جادو کے کرشمے میں اڑنا شروع کرتا ہے، اڑنا شروع کرتا ہے، فضا میں اڑنا شروع کرتا ہے، پورا ہو جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ خواجہ نے کہا کہ اے میرے جوتیوں، اے میرے کھلاؤ، دیکھو دیکھتے کیا ہو؟ وہ دیکھو جوگی کے پاس چلا جا رہا ہے، وہ جوگی کے پاس جا رہا ہے، تم جاؤ اس کو مار مار کر کے میری بارگاہ میں لاؤ۔ اللہ جب خواجہ کے ان جوتوں نے، ان کھلاؤں نے سنا تو میرے خواجہ کا حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ خواجہ کا حکم ہے۔ ادھر وہ اڑا جا رہا ہے، ادھر خواجہ غنیمہ کی کھلاؤں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جا کر کے جوگی چہپان کے سر پہ آ کر کے فٹافٹ سٹاسٹ کھٹاکٹ فٹافٹ سٹاسٹ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اور آ کر کے خواجہ غنیمہ کے قدموں پہ گر گیا، کہا مجھے معاف کر دیجیے، اے خواجہ مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت خواجہ غنیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آقا اب تو آپ کا دین سچا ہے، آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کا اسلام سچا ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، آپ کا اسلام سچا ہے، اب تو اپنا دین ہمیں سکھائیے، مجھے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنانا۔ اور جب مسلمان بنایا خواجہ نے تو کیا عطا فرمایا میرے خواجہ نے؟ اس نے کہا تھا خواجہ بہت زمانے تک میں آپ کے ساتھ آپ کے مقابلے میں مقابلہ کرتا رہا، لیکن اب تو میں آپ کے دین میں شامل ہو گیا، اور مجھے کچھ عطا کر دو، تو میرے خواجہ نے عطا کر دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے مقرر فرما دیا۔ آج بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، چاہے میرے کی سرزمین پہ چلے جاؤ، اس کا موقع ہو اور یہ غیر انس ہو، اس وقت اگر آپ راستہ بھول گئے اور یہ کہتے اے عبداللہ بیابانی میں بھول گیا ہوں راستہ اپنا، مجھے راستہ بتا دیجیے، تو میرے خواجہ کی نظریں کہنے ہیں کہ حضرت عبداللہ بیابانی بھولے ہوئے راستوں کو راستہ بتا رہے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک سارے دینوں میں افضل دین اسلام ہے۔